اللہ نے سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن یہی انسان اگر خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اپنی عادات کو بگاڑ لے، اپنی اخلاقیات کو بگاڑ لے، اپنی زبان کو خراب کرنے لگے، فحاشی اور عریانی کی طرف چلا جائے، تو یہ انسان جانوروں سے اس لیے بدتر ہو جاتا ہے کہ جانوروں کا معاملہ تو مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے. یہ بدبخت دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو اخلاقیات، آداب، شرعی قانون کا خیال کرنا، شرعی چیزوں کا خیال کرنا، شرعی دائرے کا خیال کرنا، یہ باقی مخلوقات سے انسان کو اشرف بناتے ہیں. اگر یہ چیزیں انسان میں نہیں ہیں تو بدتر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے چہرے کتنے خوبصورت ہیں. اگر خوبصورتی کو لحاظ سے دیکھا جائے پھر تو گورے ہم سے زیادہ گورے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہی گورے ہیں. انگریز ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، ہم سے زیادہ اچھی بلڈنگز بنا لی ہیں. مال کے لحاظ سے دیکھا جائے ان جیسا مال تو نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ان جیسی مشینیں ہیں ہمارے پاس، نہ ان جیسی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. چہرے بھی ان کے خوبصورت، مال بھی ان کے پاس زیادہ، لیکن اللہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں. وہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تو اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. انگریز اتنے خوبصورت کہ انہوں نے سکس پیک بھی بنا لیے ہیں، جوان بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ان کا ماحول ہم سے زیادہ صاف ستھرا ہے، ان کے پاس مشینیں بھی ہیں، جدت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ہم سے زیادہ وہ نالج میں بھی آگے نکل چکے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے ہیں. جو کہکشاؤں کا علم ہے ہم سے زیادہ رکھنے والے ہیں. ہمارے پاس دوسری طرف وہ ہیں مدارس کے بچے، وہ لمبی لمبی داڑھیوں والے. ہمارے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں. یعنی اگر اس میں یار پہ تولو گے تو اللہ کہتا ہے میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں. اللہ کے ہاں یہ چیزیں معیار ہی نہیں رکھتی. جن چیزوں کو تم نے کامیابی کا معیار سمجھ لیا ہے کہ ان چیزوں سے کامیابی ہے، ان چیزوں سے ترقی ہے، اصل اخلاقیات یہ ہیں، اصل کامیابی عزت اس میں ہے، اللہ کہتا ہے اس میں تو ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھ رہا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھ رہا ہے. اس کی بڑی آسان سی وجہ یہ ہے، بہت مختصر سی وجہ یہ ہے، اللہ کیوں نہیں دیکھتا؟ چہرہ بھی اللہ نے بنایا ہے، مال بھی اللہ نے دیا. تو جو چیز دی ہی رب نے ہے، چہرہ بھی اللہ نے دیا، جس کا جیسا بنایا اللہ کی مرضی. اس لیے اللہ کو کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں تیرا چہرہ ایسا کیوں ہے، اور نہ ہی اللہ کرے گا گلا، کیونکہ اللہ نے خود بنایا. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، اللہ نے بنایا. اسی طرح مال ہے، اللہ جس کو جتنا دے، اللہ کی مرضی. ایک مزدور کو سارا دن محنت کرنے کے بعد 700-800 بھی نہ ملے، اور ایک آفس میں بیٹھنے والے، اے سی میں بیٹھنے والے، آرام دہ چیئر پہ بیٹھنے والے کو ایک سائن کے اوپر 1 کروڑ مل جائے، اللہ کی مرضی. اللہ جس کو دے. تو اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ
تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کتنا خوبصورت ہے، دل میں کتنی نرمی ہے، دل میں کتنا احساس ہے، دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہ نرمی اور احساس پیدا کرنے سے آتا ہے۔ جس طرف انسان چل پڑے، سختی کی طرف چل پڑے تو سخت ہوتا چلا جاتا ہے، نرمی کی طرف چل پڑے تو نرم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دل کی جو کیفیت ہے، یہ انسان خود کرتا ہے اپنے ساتھ، جو بھی معاملہ کرتا ہے، سختی کی یا نرمی کی۔ اس لیے اللہ اس کے دل کا امتحان لیتا ہے، اپنے دل کا اس کے رجحان کس طرف ہے، اس کے دل کی محبت کس طرف مائل ہے، دوسروں کا احساس کتنا ہے، اخلاق کتنا ہے، پیار کتنا ہے، دوسروں سے پیار سے بات کر رہا ہے، کہیں منافقت تو نہیں کر رہا، پیٹھ پیچھے اسے گالیاں تو نہیں دے رہا۔ حقیقی دل ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل کو ہی دیکھا تھا اللہ نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل کو دیکھا ہے۔ وہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث، کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے دلوں کو ٹھٹولا، پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے خوبصورت دل اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے رسول، میرے محبوب، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار نہ کریں، آپ ان کے ساتھ رحم دلی نہ کریں، تو یہ کب سے چھوڑ کے بھاگ جائیں آپ کو، کبھی آپ کا ساتھ نہ دیں۔ یہ آپ کی رحم دلی ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ سخت رویہ اختیار کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ تو کب سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو برداشت، صبر، اخلاق، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہی چیزوں سے برکات نازل ہوتی ہیں جب انسان کے اندر اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کے بعد صرف یہ نہیں لوگ کہیں کہ میں تو دل کا اچھا ہوں، میرا دل بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، دو لڑ رہے ہیں بھائی، آپس میں لڑتے رہیں، میں نہیں چاہتا ان کی لڑائی ہو، لیکن میں چھڑوانے بھی نہیں جاتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھیں، ایسا دل نہیں ہے میرا، میں چاہتا ہوں نماز پڑھیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، لیکن میں ان کو کہوں گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، آدھی ادھوری نہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھے گا، اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھے گا۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے، اخلاقیات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں بھی بچوں سے پیار کرتا ہوں، پیار کا اظہار بھی چاہیے۔ وہ ایک آیا تھا نا شخص، صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے کو اٹھا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو ایسے اٹھا کے پیار نہیں کیا، یعنی مجھے پیار ہے ان سے میرے دل میں، لیکن میں نے کبھی ان کو ایسے اٹھا کے چوما نہیں ہے، اور جس طرح سے آپ پیار کر رہے ہیں ایسے میں نے نہیں کیا کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا، تیرا دل سخت ہو چکا ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی اس کے لیے تو نرمی چاہیے، عمل بھی چاہیے، محبت اظہار مانگتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے اپنے بھائی کا، ہمسائے کا احساس ہے،
لیکن اس کے گھر 6 دن ہانڈی نہ پکے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم اس کے گھر سالن نہ بھیجیں؟ کیسی محبت، کیسا احساس! صرف دل میں احساس ہونا کافی نہیں ہے، اظہار مانگتا ہے، احساس اظہار مانگتا ہے، عمل مانگتا ہے۔ تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، عمل کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اظہار کس طرح کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پیار تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کیا جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی، اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر باقی ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماریہ خبطیہ سے ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ باقی ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب بڑی محبت، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آ جاتا تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ معاذ اللہ فوت ہو چکی ہیں، جا چکی ہیں، چلیں ٹھیک ہے اب تو عائشہ ہے، عائشہ سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، نہیں، جب آتا خدیجہ کا نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی، عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی، اس نے ان وقتوں میں میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا۔ اور وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر سالن بھجوایا کرتے، کوئی چیز پکاتے ان کے گھر بھی بھجواتے، یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کہ صرف دل میں محبت نہیں، محبت اپنا اظہار مانگتی ہے، اظہار کرو محبت کا، بتاؤ کہ مجھے محبت ہے، اگر بیٹوں سے محبت ہے محبت کا اظہار کرو۔ لوگ بلا وجہ اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، ایسی مجھے ایسی اولاد ملی، مجھے نکمی اولاد ملی، مجھے نالائق لوگ مل گئے، یہ مل گیا وہ مل گیا۔ نہیں، محبت کا اظہار کرو کہ مجھے محبت ہے، مجھے پیار ہے۔ یہ بار بار نہیں آتے موقع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اخلاق کی یہ اہمیت ہے، اخلاق اپنے زبان سے اچھے الفاظ بولنا، دوسرے کو بتانا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جس میں یہ اخلاقیات نہیں ہیں، لوگوں سے پیار محبت سے نہیں بولتا، اپنے لہجے میں سختی رکھتا ہے، ہمیشہ کرخت لہجہ، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اس بچے کو کہیں چپ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اپنے فرض بھی ادا کرتی تھی، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، نفلی نمازیں بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لوگوں سے اخلاق سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے جو ہمسائے ہیں وہ اس سے ہر وقت تنگ رہتے تھے کہ کیسی عورت ہے، کیسی کرخت مزاج ہے۔ آج بھی ہمارے ہوتے ہیں نا محلوں میں کوئی نہ کوئی ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے رکھتی ہے، لیکن جب کوئی دین کا معاملہ ہو تو ان کی عبادات کے ایسے عروج ہوتے ہیں کہ کچھ کیا کہنے، نظر آتا ہے کہ ان سے بڑے عبادت گزار کوئی نہیں، ان سے بڑے دین کے اظہار والے کوئی نہیں، لیکن جب معاملہ ہو لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے۔
تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض بھی ادا کرتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی، اور نفلی روزے بھی رکھتی تھی، فرض بھی رکھتی تھی، لیکن ہمسائے اس سے ناخوش تھے، اس کے ہمسائے اس سے ناراض تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس کی پسند نہیں آئی، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرمایا اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک عورت کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا، بھوکا پیاسا رکھا اور باقی اعمال کرتی رہی، لیکن بلی کے ساتھ یہ بدسلوکی جب کی، اللہ رب العالمین کو اس کی بھی ادا پسند نہیں آئی۔ پھر وہ ایک عورت جس کا آپ واقعہ سنتے ہیں فاحشہ، اس کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی جراب اس کو ڈبویا اس کنویں کے اندر، پانی نکالا اپنے جوتے کے ذریعے یا جراب کے ذریعے سے، دوپٹے کے ذریعے سے، اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی۔ تو جب یہ ساری احادیث ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ حقیقتاً انسان کے دل کی نرمی کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے، اس کی رحم دلی کو دیکھتا ہے، اس کے احساس کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا خوبصورت ہے اور اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحیح بخاری میں آتا ہے اپنے عرش پہ لکھوایا ہے، اپنے عرش پہ لکھوایا اللہ نے کہ میری رحمت میرے غصے سے وسیع ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ رحم دلی، یہ پیار محبت، اللہ کی قسم ہم نے ان چیزوں کو پتہ نہیں کہاں پیچھے چھوڑ دیا، کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتی، واللہ ہمیں نہیں نظر آتی وہ محبتیں۔ محبت نام کی چیز ایسا لگتا ہے مٹ چکی ہے، نہ وہ ایک دوسرے کی دعوت کرنا وہ ختم، ایک دوسرے سے ملنا، محبت کا اظہار کرنا وہ ختم۔ اچھا یہ موبائل کا دور آیا، اچھا یہ سوشل میڈیا کا دور آیا کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں ختم، حال وال پوچھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، بس یہ پتہ چلتا ہے فلانا جو دوست تھا وہ فوت ہو چکا ہے، مرنے کے بعد خبر ملتی ہے۔ بس پھر اپنے بچوں کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کا اشعار ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی بنیادیں ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں۔ اخلاق، پیار، محبت، توجہ، بچوں سے جان چھڑائے پھرتے ہیں آج والدین، بچوں کو بس سوچتے ہیں اسکول میں چھوڑ دیا، 6 گھنٹے بچوں بس گئے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن چھوڑا تو 3 گھنٹے، چلو جان چھٹی ختم۔ ان کے اخلاقیات، ان کے پیار، ان سے محبت وہ بھی نہیں نظر آتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ابھی سبھی سے سختی میں رکھیں گے تو صحیح رہیں گے، نہیں میرے بھائی، سختی میں رکھنا ہے، ان سے پیار کا اظہار تو کرنا ہی نہیں ہے، ان کو دکھانا ہی نہیں ہے ہم پیار کرتے ہیں، نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ایک ڈر ہونا چاہیے، ہمارا ایک ڈر ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، جو اس کے پیار محبت کی عمر ہے اس عمر تک تو اسے پیار دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ان انس رضی اللہ عنہ، سنیں انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور یہ آئے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 سے 10 سال کی عمر میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں فما قال لی، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی اف ولا لما صنعت، مجھے اف تک بھی نہیں کہا،
میں 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ کیا 8-10 سال کے بچے سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہیں۔ کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہیں۔ اتنا ڈر نہ بٹھاؤ کہ جب بچہ کوئی غلط کام کر کے بھی آئے یا اس کے ساتھ کوئی غلط کرے تو وہ اپنے والدین کو اس لیے نہ بتائے کہ میرے والدین مجھے ہی ماریں گے، میرے والدین میرے اوپر ہی سختی کریں گے۔ نہیں، بچوں کو اپنے اعتماد میں لو، ان کے ساتھ پیار محبت اور دوستی والا سلوک رکھو۔ اللہ کی قسم بہت بڑی بڑی زیادتیاں بچوں اور بچیوں کے ساتھ اسی لیے ہو جاتی ہیں، اور وہ بتاتے نہیں ہیں اپنے والدین سے کہ ہمارے والدین الٹا ہمیں ماریں گے، اور میں اپنے والدین سے کیسے بات کروں اس بارے میں؟ نہیں، دوستی کا اظہار کرو۔ بچیوں کے ساتھ مائیں دوستی کا اظہار کریں، بچوں کے ساتھ والد اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں۔ تو پھر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اف والا لما صنعت، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا، ولا اللہ صنعت، نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ہمارا اخلاق دیکھ لیں، ہم نبی کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی دیکھ لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ ہی ہیں، غلام ہے، بچپن کی عمر ہے، غلام تو نہیں، خدمت گزار بنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا کہ جا یہ کام کر کے آ۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اللہ کی قسم میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کی عادت بن گئی ہے ایسے، تو کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے دیکھا بازار میں بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ تو کہتے ہیں پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور مجھے نا ایسے گدی سے پکڑا، گدی سے پکڑ کر کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ جب کام سے دیر ہوگی نا، غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ تجھے کام بھیجا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی کر آتا ہوں۔ بس یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی نہیں کہتے کام کیا نہیں کیا، کام بھیجا تھا کیا کیا، نہیں ابھی جا رہا ہوں بس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو خود دعائیں سکھایا کرتے تھے، خود دعائیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو اے فور ایپل بی فور بال تو سکھایا، ہم نے یہ بتایا ہے کہ سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے۔ پھر کیسے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند کریں گے؟ جب وہ ہمارا بچہ 3 گھنٹے انڈین اور امریکن کارٹونز دیکھے، ہم بھی اس کو اسی لیے دکھائیں کہ وہ چپ ہو جائے اور اس سے سبق لے گا، اس کو وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں۔ اور معاذ اللہ کئی بچوں کی زبان سے نکلنے لگ جاتا ہے رام کرشن بھگوان فلانا ڈھمکانا، معاذ اللہ، اللہ کو بھول ہی بیٹھے ہوتے ہیں اتنے کارٹونز کے اندر مگن۔ تو اخلاقیات، پیار، محبت، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں اور ہمارا اخلاق دیکھیں۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ پر موٹے کنارے والی چوڑی پٹی والی نجرانی چادر تھی، یہ ہوتی تھی ذرا سخت قسم کی چادر، تلواری دھار والی چادر، موٹی چادر نجران کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں پیچھے سے ایک آیا،
عرابی بدو آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور کہتا ہے اتنی زور سے کھینچی کہ میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر نشان پڑ گئے، اتنی زور سے اس نے چادر، اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ دو نا، سب کو دیتے ہو آپ مجھے بھی دو۔ اب ہمارے جیسے تو ہمارے تو کوئی ایسے زور سے مانگ لے تب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تو قرضہ لینے آیا، بھیک لینے آیا، زور سے دروازہ بجا دے تو اس کو کہتے ہیں قرضہ لینا ہے، بھیک لینی ہے، یعنی مانگنے والا اگر اللہ کے نام پہ آ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو مال دو، اس کو دے دو جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آج ہمارے پاس یہ اخلاق ختم ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن تو جو نفسا نفسی کا وقت آئے گا، دور آئے گا، ہم نے آج ہی نفسا نفسی کی ہوئی ہے، آج ایک دوسرے کا احساس ختم ہو چکا ہے، رحم دلی ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت ختم ہو چکی ہے۔ پوچھ لیا کرو اپنے بوڑھے والدین سے بھی، پوچھ لیا کرو اپنے ان بوڑھے دوستوں سے بھی جو بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، حال احوال لے لیا کرو، دعائیں لے لیا کرو، یہ اس کا حق ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا یہ اس کا حق ہے، یہ اس کو حق دو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے۔ اسلام کو اپنے سے دور نہ کرو اجنبی سمجھ کر، اپنی زندگیوں میں اسلام کو لے کر آؤ۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں کی ہم کمی دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس لیے آپ کو میں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ سلام کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، سلام سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرو، گھر سے نکلتے ہوئے سلام کیا کرو، یہ سارے ہمارے اخلاقیات ہیں، آداب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ اس چوتھی حدیث کے راوی ہیں، چوتھی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ سخاوت بھی اور سب سے زیادہ بہادری بھی۔ تو کہتے ہیں ایک رات مدینے میں ایک گھبرانے سب لوگ گھبرا گئے، ایسی خوفناک آواز آئی مدینہ کے اندر کہ سب لوگ گھبرا گئے۔ تو سب کے سب لوگ اس آواز کی طرف دوڑے، بھاگے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اونٹ پہ سوار ہو، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کر سب سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی معاملہ تھا میں دیکھ چکا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سب کے سب آرام سے سو جاؤ۔ بہادری کے لحاظ سے یہ، یعنی یہاں انس رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے تو تب بھی لوگوں کا احساس اتنا ہوتا تھا کہ لوگوں پر کوئی مشکل آتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اہل علاقہ کو، محلہ کو، سب سے پہلے فرسٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے سب کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو ہمارے ساتھ والے گھر میں آگ لگ جائے تو بس جا کے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، جب سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ ہماری تو پولیس بھی تب آتی ہے جب سارا معاملہ ختم ہو جائے، جب ڈکیٹ اپنی ڈکیٹی کر کے بھی چلے جائیں۔ تو اپنے بھائیوں کا احساس کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ پیار محبت اپنے اندر سے ختم نہ کرو، یہ مسلمان کی بنیاد ہے۔ یہ سبق ہم کیوں بھول گئے ہیں، یہ حدیث ہم کیوں بھول گئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہے، سب کے سب جیسے ایک پورے انسان کا جسم ہوتا ہے اسی کی مانند ہے۔
یعنی اگر آج 1 ارب 20 کروڑ یا 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم پوری رات گزارتا ہے جاگ کر، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ طرف اٹھتی ہے کہ میرے فلاں بھائی کو تکلیف ہے۔ آج ہمیں اپنے گھر سے فرصت نہیں، گھر سے کیا اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے۔ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا کہ مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ سے فرصت ہو تو کیوں وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ تو ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں، اپنے اندر ان اخلاقیات کو لے کے آئیں۔ حقیقی اخلاق یہ ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہ کر دیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کی سب صفات اس شخص کے اندر آ سکتی ہیں جس کا آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پختہ ایمان تھا کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو میرا گزرنے کی راہ ہے، دنیا کا سفر، یہاں تو کچھ وقت کے لیے قیام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی جو مانگتا آپ دے دیتے تھے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے، ایک صحابی کہتے ہیں، اس نے آ کر اتنی اونٹیاں مانگی، اس حدیث کے راوی بھی انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس شخص نے آ کر اتنی بکریاں مانگی جتنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں آ جائیں، اتنی بکریاں مانگی اس نے، اور اتنی بکریاں مانگ کر بیٹھ گیا۔ انس رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی، اس کو فوراً جتنی وہ مانگ رہا تھا اتنی کی اتنی اونٹنیاں اسے دے دی۔ پھر وہ گیا اپنے علاقے والوں کے پاس، جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا نوازتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا دینے والے ہیں، خیر و بھلائی کرنے والے ہیں، دیکھو مجھے اتنی اونٹنیاں دی ہیں، دین اسلام میں اتنی خیر و بھلائی ہے۔ ہاں لیکن ہمارے مسلمان معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، واللہ ختم ہو چکی ہیں۔ غیر مسلموں نے وہ چیزیں اپنا لی ہیں، غیر مسلموں نے وہ قانون کاروبار میں بھی اپنا لی ہیں۔ ان کے ہاں آپ ان کے سٹور میں جاؤ، ان سے چیز لی ہے، سمجھ نہیں آئی، وہی چیز جا کر واپس رکھ دو، آپ کو پوری پیمنٹ واپس۔ یہاں تو پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں جھگڑوں کے، چیز واپس آ جائے۔ لاہور میں ایک بندہ کام کرتا ہے کاروبار، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنا عروج دیا، وہ کیا کرتا ہے کہ 10 دن کا وقت دے دیتا ہے۔ اب میں اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہا، نہ میں بتاؤں گا کہ کس چیز کا کاروبار کرتا ہے، لیکن سنت کی وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ سنت پہ عمل کرتا ہے اس معاملے میں، باقی کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا عروج بخشا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیز اس سے وہ لے جائے کسٹمر، وہ 10 دن تک کا اسے ٹائم دیتا ہے کہ اگر پسند نہیں بھی آئی تو واپس لے آئے، اور کہتا ہے جو کسٹمر واپس لے بھی آئے 10 دن کے اندر، ہم اس کو اس کی مٹھائی کے پیسے بھی واپس دیتے ہیں اور اس کو چائے پلا کے بھیجتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کیسے یہ میری پوری پیمنٹ بھی واپس کر دی اور مجھے چائے بھی پلا دی، ایسے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ کاروبار کے اصول، اخلاقیات، ایک دوسرے سے محبت، پیار ختم ہو چکے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، ایک دوسرے کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں پیار محبت کو قائم کرو، دین اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھو، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک دوسرے کا خیال کیا کرو، احساس کیا کرو، یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر سے یہ چیز ختم کر دیں گے تو غیر مسلم تو ہمیں مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں،
پھر ہمیں ختم کرنا کیا مشکل کام ہے، پھر تو ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ تو اپنے بچوں سے بھی پیار محبت کا اظہار کرو، ان کے اوپر ابھی سے اتنی کتابوں کا بوجھ نہ ڈالو، ابھی ان کو کتابیں نہیں چاہیے، ابھی ان کو آپ کی محبت چاہیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں 4-5 سال کے 6 سال کے، ان کے پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو۔ اور جو آپ کے بڑے ہیں رشتہ دار ہیں، ان سے بھی محبت کا اظہار کیا کرو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اخلاق پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو بلانا، دعوت دینا، یہ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔